بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس داتا دربار سے شروع ہو کر مرکز فیضان مدینہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کا آغاز بعد ظہر داتا دربار سے ہوا، جس کی قیادت رکن شورا حاجی یافور رضا قادری نے کی۔ جلوس میں بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کے نعروں سے معطر رہی۔ جلوس بھاٹی چوک ناصر باغ سے ہوتا ہوا استنبول چوک پہنچا، جس کے بعد پرانی انارکلی جین مندر فیروز پور روڈ سے ہوتا ہوا کرتبہ چوک مزنگ اشرا سے مسلم ٹاؤن پہنچا۔ جلوس کینال روڈ سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے ہوتا ہوا صوبائی مرکزی فیضان مدینہ پر اختتام پذیر ہوا۔ رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملک کھوکر بھی شریک ہوئے۔ ملکی سلامتی اور استحکام کی خصوصی دعا بھی کی گئی۔ یا اللہ پاک جشن ولادت کی خوشیاں منانا ہمارا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ شرکا کا کہنا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، ان کے فرمان اور ان کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ دعوت اسلامی یہ شو کر رہی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے اور ہم کتنے والہانہ طریقے کے ساتھ دعوت اسلامی حضور کی پیدائش کا دن مناتی ہے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی یافور رضا قادری نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، آپ جو نور لے کر آئے قرآن مجید اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈسپلن اور ایک بہترین مہذب زندگی گزارے، معاشرے کے اندر اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر جگہ جگہ شرکا پر گل پاشی کی گئی۔ پولیس اور سٹی ٹریفک پولیس نے بہترین انتظامات کر رکھے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر لاہور میں عشق رسول کی بہار ریلوے گراؤنڈ گڑھی شوق سے مولانا حافظ الرحمان کی سربراہی میں عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ عاشقان رسول کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ گل پاشی اور گھوڑوں کے رقص سے استقبال کیا گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے فضا معطر ہو گئی۔ جلوس میں تاجر رہنما خلیفہ عثمان یعقوب، چیئرمین رفیق خان، راجہ زاہد، خلیفہ انجم اور سماجی شخصیت اظہر فاروقی سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ علامہ حفیظ اللہ سہروردی کا کہنا تھا کہ میلاد النبی کا یہ دن ہمیں سیرت طیبہ اپنانے اور امن و محبت کا پیغام عام کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج کا جو دن ہے اس کی نسبت ہے حضور صدر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں، چونکہ حضور کی آمد ہے 12 ربیع الاول کو، اور ہر مسلمان کلمہ جو ہے حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی آل سے محبت کرنے والا، وہ آج خوش ہے اور وہ اتنی خوشیاں منا رہا ہے اور آج کا دن ہم خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ جلوس کے راستے میں عقیدت مندوں نے مختلف پوائنٹس پر شاندار استقبال کیا۔ شرکا پر گل پاشی کی گئی۔ فضا مسلسل نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونجتی رہی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علامہ اقبال روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین رانا ٹیپو کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ٹاؤن شپ میں مین مارکیٹ سے جنوبی لاہور کا خصوصی مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس مسجد مدینہ سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقرر روٹ پر رواں دواں۔ راستوں میں لنگر، سبیلوں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ٹاؤن شپ مین مارکیٹ میں جنوبی لاہور کا خصوصی مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس مسجد مدینہ سے برآمد ہو کر ٹاؤن شپ کی مختلف گلیوں اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مسجد فیضان مدینہ تک پہنچا۔ لال سکول سیکٹر 16 بلاک سے گزرا، جہاں ٹاؤن شپ کے رہائشیوں نے جلوس کا بھرپور استقبال کیا۔ جلوس میں میلاد کمیٹی ٹاؤن شپ کے صدر اختر خان نیازی سمیت مختلف سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیدل افراد کے ساتھ موٹر سائیکل اور گاڑی سوار بھی جلوس کا حصہ بنے۔ شرکا نے سبز جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور درود و سلام، نعت خوانی اور ذکر و اذکار سے فضا کو مطر کیے رکھا۔ آج مرکزی میلاد کمیٹی جنوب لاہور کا سب سے عظیم، جیسا آپ نے بتایا، جلوس نکالا گیا ہے۔ ہماری جامعہ مسجد نور کے تمام انتظامیہ کھڑی ہے، ہمارے مفتی صاحب بشیر صاحب کھڑے ہیں، خالد صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے پورے جلوس کا استقبال کیا۔ یہاں لنگر تقسیم کیا گیا اور
ہمارا ایمان ہے کہ آج سلم کی ولادت سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے۔ کائنات عالم میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی جو ہے وہ آج کے دن 12 ربیع الاول کو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی صورت میں اور دنیا میں تشریف آوری کی صورت میں ہمیں میسر آئی۔ کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں؟ یہ خوشیاں منانا ہمارا فطری حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے، اسلامی حق بھی ہے، اور الحمدللہ اہل ٹاؤن شپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جلوس نکالا۔ جلوس کے راستوں میں لنگر، نظر و نیاز اور سبیلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ٹاؤن شپ اور جلوس کے مقررہ روٹس پر خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عقیدت مندوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ جشن عید میلاد النبی منایا۔ کیمرہ مین احسان قادر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی زیر اہتمام ہفتہ وحدت اور جشن میلاد مسعود صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے وحدت امت ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سربراہ تحریک بیداری علامہ سید جواد نقوی نے کی۔ ریلی میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ شرکاء نے امت مسلمہ کے اتحاد، بیداری اور قرآن سے وابستگی کے پیغام کو اجاگر کیا۔ ہفتہ وحدت اور جشن میلاد مسعود صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے زیر اہتمام وحدت امت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت علامہ سید جواد نقوی نے کی، جبکہ عوام کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ علامہ جواد نقوی نے کہا کہ 2 ارب مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود امت قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنا کردار ادا نہیں کر سکی۔ امت کے فکری اور تعلیمی مراکز کو قرآن مجید کو اپنے نظام کا مرکز بنانا ہوگا۔ وہ ہستی جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، ہمیں قرآن کا ہدیہ دیا ہے، ہمیں ضلالت مبین سے نکال کر ہدایت عطا کی ہے، اور ہمیں تفرقے، دشمنی اور عداوتوں سے نکال کر اتحاد و وحدت کی نعمت عطا کی ہے، اور ہمیں اخوان بنایا ہے، ہمیں بھائی بنایا ہے، ہمیں امت واحدہ بنایا ہے۔ ان تمام نعمتوں کا شکر ہم اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں، اس کے فرامین کی اطاعت کر کے۔ ریلی کے اختتام پر علامہ جواد نقوی نے ملک و قوم اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ عید میلاد النبی کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامیہ متحرک کمشنر لاہور ڈویژن نعمان یوسف اور ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کا ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کا دورہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز اور رافع افضل نے حکام کو بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ شہر میں 400 سے زائد محافل اور جلوس منعقد ہو رہے ہیں، جس کے لیے تمام ادارے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوسوں کے روٹس پر صفائی، پیچ ورک اور اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ جلوسوں کے راستوں پر سبیلوں اور لنگر کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف اور ڈی سی لاہور محمد علی اعجاز نے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز راؤ رافع افضل نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامی اور سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ جلوسوں کے تمام روٹ سے وال چوکنگ کا خاتمہ، سڑکوں کا پیچ ورک، اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور تنصیب مکمل ہے۔ بھاٹی چوک، میلاد چوک اور مغل پورہ چوک پر 3 بڑے جلوس پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ جلوسوں کے روٹس اور دیگر اہم مقامات کی CCTV کیمروں کے ذریعے کنٹرول روم سے لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے 5682 پولیس افسر اور اہلکار، سول ڈیفنس کے 370 اہلکار اور بم ڈسپوزل اسکواڈ تعینات ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 کے 1300 اہلکار، 56 ایمبولینسز اور 26 فائر گاڑیاں ہائی الرٹ ہیں۔ محکمہ صحت کے 60 اہلکار، 32 کلینک آن ویلز اور 26 ہسپتال بھی الرٹ ہیں۔ واسا کے 190 اہلکار اور 60 مشینری یونٹس اور LWMC کے 2136 ورکر 176 مشینری یونٹس کے ہمراہ صفائی اور دیگر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام انتظامی ادارے اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، چاہے وہ سول ڈیفنس ہو، ستھرا پنجاب ہو۔ ہمارے یہاں لاہور میں 450 سے زیادہ محافل اور مجالس اور جلوس ہوں گے، اور ان کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ MCL نے اور اسی طرح سے دیگر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہیں۔ تقریباً 6000 کے قریب اس وقت جو پولیس کے جوان ہیں وہ مختلف مقامات پر ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے کہا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر شرکاء کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ جلوس کے راستوں پر گرمی سے بچاؤ اور عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف طرح کے انتظامات کیے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے، ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے ان کے لیے کچھ مقامات پر سبیلوں کا انتظام بھی کیا ہے، اور اس میں ہم ان کو لنگر بھی
تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری 1122 کی ٹیمز تقریباً 1300 زائد جو ہیں ہمارے ورکرز جو ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تمام الرٹ پہ ہیں, ڈیوٹی روسٹر نکلے ہوئے ہیں اور تمام انتظامی افسر اور تمام ڈپارٹمنٹس فیلڈ میں اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. مفتی انتخاب عالم نے کہا کہ انتظامیہ اور امن کمیٹی باہمی اشتراک سے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے رہی ہے. آج ہم سب پر یہ ایک فریضہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس چیز کا تجدید عہد کریں کہ آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے, بغض حسد کینہ کو ختم کرنا ہے. کنٹرول روم کے دورے میں سی او ایم سی ایل کلیم یوسف, ایم او آر جواد الحسن گوندل, اسسٹنٹ کمشنر سٹی عامر لیاقت, ایڈیشنل اے سی اکبر دورانی سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے. کیمرامین جعفر بٹی کے ہمراہ طاہر جمیل خان, سٹی 42. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش عقیدت و احترام سے منایا گیا. نماز فجر کے بعد شہر میں ریلیاں نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. شاہدرہ چوک, سنگھ پورہ, مسجد انوار مدینہ, چائنا اسکیم, ناصر باغ سمیت دیگر علاقوں سے ریلیاں نکالی گئیں. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش عقیدت و احترام سے منایا گیا. نماز فجر کے بعد شہر میں ریلیاں نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. شاہدرہ چوک سے جشن عید میلاد النبی کا جلوس برآمد ہوا. عاشقان رسول کی بڑی تعداد جلوس میں شریک ہوئی. جلوس میں شرکا ہاتھوں میں سبز جھنڈے اٹھائے درود و سلام اور نعت خوانی کرتے ہوئے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہے. جلوس میں شریک گاڑیوں کو بھی سبز جھنڈیوں اور جھنڈوں سے سجایا گیا. صدیقی اکبر مسجد اور جامع مسجد نور کے زیر اہتمام نکالا جانے والا یہ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کالا خطائی روڈ پر صدیقی اکبر مسجد میں اختتام پذیر ہو گیا. سنگھ پورہ مسجد انور مدینہ سے بھی ریلی نکالی گئی. ریلی یو ای ٹی سے شروع ہو کر داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی میں بچے, بوڑھے اور نوجوان بڑی تعداد میں موجود تھے. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ہوئے تھے. سمسانی گاؤں سے نکالا جانے والا روایتی جلوس کھوکھر پیلس پہنچا, جہاں صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر اور رکن اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر نے جلوس کے شرکا کا پرتپاک استقبال کیا. جلوس کی کھوکھر پیلس آمد پر فضا درود و سلام سے معطر ہو گئی, جبکہ جلوس کے شرکا پر پھول نچھاور کیے گئے. اس موقع پر ملک فیصل اشرف کھوکھر, مطیع الرحمان کھوکھر, امیر علی ملک, فیصل بھٹی سمیت دیگر نے شرکت کی. چائنا اسکیم میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی پنجاب کے زیر انتظام عظیم الشان ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں سبز پرچم اٹھا رکھے تھے. شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پیر بشیر احمد یوسفی کا کہنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے ہدایت, رحمت اور نجات کا پیغام ہے, جبکہ موجودہ دور کے مسائل کا حل اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں ہے. ریلی کے اختتام پر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی. شرکا نے سفید دستاریں پہن رکھی تھیں. ریلی کے دوران فضا درود و سلام اور آمد مصطفیٰ کے نعروں سے گونجتی رہی. جماعت علماء اہل سنت شمالی لاہور کی جانب سے جلوس کا اہتمام کیا گیا. جلوس گول باغ سے شروع ہوا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا. شرکا نے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے. فضا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتی رہی. شرکا کا کہنا تھا کہ میلاد النبی کا پیغام محبت, امن, بھائی چارے اور سنت رسول پر عمل کا درس دیتا ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جامعہ حنفیہ غوثیہ بی بی پاک دامن کی جانب سے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا. جامع مسجد المدینہ حجویری اسکیم ہربنس پورہ کے زیر اہتمام سالانہ جلوس نکالا گیا. شہر میں ہونے والی تقریبات کا احوال اس رپورٹ میں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جامع مسجد جنت المدینہ حجویری اسکیم ہربنس پورہ کے زیر اہتمام سالانہ جلوس نکالا گیا. جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے. اہل علاقہ نے جلوس کے شرکا کا جا بجا گل پاشی کر کے استقبال کیا. جلوس حجویری اسکیم کینال روڈ سے ہوتا ہوا میلاد چوک پہنچ کر ختم ہوا. مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما نوید بٹ کی قیادت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جلوس کا انعقاد کیا گیا. جلوس چائنا اسکیم کے مختلف بلاکس سے ہوتا ہوا ڈیرا نوید بٹ پر اختتام پذیر ہوا. جلوس کے اختتام پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا, جس میں نامور ثناخواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا. چائنا اسکیم میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی پنجاب کے زیر انتظام عظیم الشان ریلی نکالی گئی. شرکا درود و سلام پڑھتے ہوئے آقائے دو جہاں سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہے. ریلی کے
के शुरका ने हाथों में सब्ज परचम उठा रखे थे। फिजा दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंजती रही। रैली के इख्तिताम पर बारगाह रिसालत में दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया गया। शाहदरा में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में उलमाए कराम, मशाइख़े अज़्ज़ाम, कारकुनान और आशिकाने रसूल ने भरपूर शिरकत करते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। शुरका नबी करीम की मोहब्बत में दुरूदो सलाम पेश करते रहे। शहर की फिजा को जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर किया। सांदा इस्लामपुरा में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आशिकाने रसूल ने नबी करीम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर दुरूदो सलाम की महफिल सजाई गई और शहर की फिजा जिक्र मुस्तफ़ा से गूंज उठी। बाद में रैली का एहतमाम भी किया गया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से ताज रहनुमा हाफिज आबिद अली की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में 50 पाउंड का केक काटा गया और शुरका में लंगर तकसीम किया गया। तकरीब के दौरान आशिकाने रसूल ने दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया और मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा दावत और इस्लाह लाहौर के ज़ेरे एहतमाम रबीउल अव्वल की मुनासिबत से उलमा व मशाइख का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद, सीनियर नायब सदर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद तलहा सईद, चेयरमैन राब्ता उलमा व मशाइख पाकिस्तान कारी मोहम्मद याकूब शेख ने शिरकत की। शहरी मजहबी अकीदत एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने में मसरूफ इस्लामपुरा की गलियां और बाजार दुरूद व सलाम और नातों से गूंज उठे। इस्लामपुरा में लंगर का वसी एहतमाम, मुख्तलिफ मकामात पर महाफिर और मिलाद जारियां, शिकान रसूल की बड़ी तादाद तकरीबात में शरीक। तौकीर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, मजीद उनसे जांचें। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। आज ही देखें, जितने पुरजोश अंदाज में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां की गई थी, उससे कई गुना पुरजोश अंदाज में जो है वो 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पुरअमन तरीके से जो है वो आशिकाने रसूल जो हैं उन्होंने ना सिर्फ गलियां बाजार खूबसूरत अंदाज में सजाए हैं, बल्कि जो लंगर का वसी और ईज़ एहतमाम किया गया है। जगह जगह पर केक काटे जा रहे हैं, बारबेक्यू का एहतमाम किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो भटूरे और मुख्तलिफ किस्म की सौगात जो हैं वो शहरियों को खिलाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, क्या इंतजामात किए गए हैं? इस्लामपुरा बाज़ार वैसे ही पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट। जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं हुजूर की आमद की खुशी लाहौरिये मना रहे हैं और इस्लामपुरा बाज़ार में जगह जगह पे खाने तकसीम किए जा रहे हैं। हमने भी इस्लामपुरा बाज़ार का सबसे खूबसूरत 100 पाउंड का केक कट किया है और लंगर भी तकसीम हो रहा है और हर इंसान अपने हैसियत के मुताबिक जो है वो हुजूर को अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के पुरमसरत दिन पर? पैगाम यही देना चाहेंगे कि हर साल माशाल्लाह हम क्या कहते हैं अरेंजमेंट करते हैं, केक कटिंग होता है 100 पाउंड का, 50 पाउंड का, ठीक है। फिर बारबेक्यू सेटअप लगते हैं हमारे, भटूरे चलते हैं, पूरियाँ चलती हैं, फैमिलीज, बच्चे सब खुश होते हैं और सब माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। इस्लामपुरा बाज़ार जो है वो लाहौर के अंदर वाहिद बाज़ार है जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज में तैयार किया जाता है, तैयारियां की जाती हैं। कितना टाइम लगता है इसमें? तकरीबन 2 से 3 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इस इलाके की बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ पर जो कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो मुहर्रम का हो, ईद मिलादुल नबी हो, बसंत हो, ईद बकरा ईद हो, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ के जितने भी अहले मोहल्ला अहले इलाका है वो भरपूर इसमें शिरकत करते हैं और अरसा दराज से ये रिवायत जारी और इंशाल्लाह जारी रहेगी। लाहौर इस्लामपुरे को कहा जाता है कि यहाँ पर बड़े जीदार लोग रहते हैं, बड़े खुश इखलाक, बड़ा इंजॉय करते हैं इवेंट्स को। क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामपुरा जो है आपके सामने है। यहाँ के जो अंदरून के लोग हैं इनके एक खुले दिल के मालिक हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तैयारियां हैं वो 2-3 दिन पहले जोश खरूज से सारे घर वाले, घर बार, फैमिलीज वाले शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ इस्लामपुरे के अलावा हमारे पूरे लाहौर में जितने भी अंदरून लोग हैं वो जिंदा दिलाने लाहौर होते हैं, तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो पुरजोश तरीके से मनाएं। और बस मैं ईद मिलादुन नबी के तहत यही हम सबसे दुआ भी करता हूँ और सबसे दुआ करने की ये भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाली की तरफ गामजन करे और हम सबको जो है वो एक मुल्क को आगे तरक्की कामयाबी अता फरमाए। कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये सूरत हाल है इस्लामपुरा बाज़ार की और दूर दूर तक जो है वो फैमिलीज लोग जो हैं वो आए हुए हैं। जितने खूबसूरत अंदाज में इस्लामपुरा को सजाया गया है खूबसूरत लाइटों के साथ और हर जगह पर जो है वो मशरूबात लगे हुए हैं, बारबेक्यू। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद तकरीबात और महफिल में शिरकत कर रही है। बहुत शुक्रिया तौकीर रकम आगाह करने के लिए।
जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से लंगर मुस्तफ़ाई का एहतमाम है। लंगर का एहतमाम ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन की जानिब से किया गया। शुरका की पाए, बोंग, कीमा पराठा, हलवा पूरी, भटूरे, पुलाव, खीर और केक समेत अनवा अक़साम के खानों से तवाज़ो की गई। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से लंगर मुस्तफ़ाई का एहतमाम किया गया। सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली ने एहतमाम किया। तकरीब में लाहौर चैम्बर कायदीन के हमरा जश्न मिलाद की मुनासिबत से 100 पाउंड वजनी केक काटा गया। इस मौके पर चेयरमैन यूनाइटेड ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फ्रंट नासिर हमीद खान और चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख का कहना था कि आज के दिन की मुनासिबत से सबसे बड़ा काम दरूदो सलाम और दस्तरखान सजाना है। इस खास दिन के सदके अल्लाह पाक से दुआ है कि पाकिस्तान के मसाइल कम हो, ताजरों की मुश्किलात कम हो और अल्लाह पाक इस एसोसिएशन को ऐसे ही हजारों साल ये दिन नसीब फरमाए। वो हस्ती इस कायनात के एक एक ज़र्रे के लिए बाइस रहमत है, एक एक इंसान, एक एक मखलूक के लिए बाइस रहमत है। हमें उनकी तालीमात को याद करना चाहिए, उनके फरमुदात, उनकी अहादीस पर अमल करना चाहिए। सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली का कहना था कि गड़ी शाहू पान ट्रेड सेंटर, रेलवे स्टेशन, अनारकली पान मंडी समेत मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुस्तफ़ाई दस्तरखान का एहतमाम किया जा रहा है। एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ, फैमिली के साथ और वो लोग जो ट्रेड यूनियन से हमारे साथ हैं और मैं समझता हूँ वो लोग भी ख़ास आम जो शायद पूरा साल किसी भी तरीके से होटलिंग या कुछ नहीं कर सकते, हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कंपनी की ख्वाहिश होती है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। तकरीब में शरीक दीगर कायदीन का कहना था कि आज का दिन एक होकर खुशियाँ मनाने का दिन है। वसीम मेरे छोटे भाई हैं जैसे और मैं गुज़श्ता कई साल से इस तकरीब में शामिल होता हूँ और बड़ा अच्छा ये एहतमाम करता है। हर खासुआम को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सुबह से लेकर दोपहर तक इनका माशाल्लाह ये लंगर खाना चलता रहता है। मेरी दुआ है रब्बुल अजीज़ से कि अल्लाह पाक इनका ये दस्तरखान मज़ीद वसी अता करे। सदर मोबाइल फोन स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन डॉक्टर शहजाद, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख, ज़िशान खलील, सदर बादामी बाग आटो मार्केट वकार अहमद मियाँ, ईसी मेंबर प्योफ ज़िशान सुहेल मलिक, जनरल सेक्रेटरी पान सिगरेट एसोसिएशन वलीद जाहिद, खालिद बिन काहिर, मोहम्मद रफीक, शरीफ बिन काहिर, हाजी यूसुफ, मोहम्मद अयूब, अब्दुल कयूम समेत मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। शहर भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब का एहतमाम किया गया। नात खानून ने बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। शुरका ने इज्तिमाई तौर पर दुरूद सलाम पेश किया। कोट लखपत में व्हाइट पैलेस बैंक्वेट हॉल के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। नात ख्वां हजरात उस्मान सियालवी, अली रजा सियालवी और उलमाए कराम ने गुलहाए अकीदत पेश किए। कारी उमर सुल्तान सियालवी का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशले राह हैं। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ की जानिब से हल्का N 127 के मरकजी दफ्तर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में बीबी वडेरी MPA, रुशदा लोधी एडवोकेट MPA, फातिमा सलाहुद्दीन MPA समेत दीगर खवातीन शरीक हुई। नात ख्वां ज़ारा फराज, हिना हसन और आपा ताहिरा अजीज ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि शुरका ने इज्तिमाई तौर पर दुरूद सलाम पेश किया। लाहौर के एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद लतीफ की जानिब से मिलादुन्नबी की रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉ अफसरान, वकला, साबिक जजेस और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने दुरूद सलाम और नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल की। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से फाउंटेन हाउस में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल के दौरान शुरका ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी का इजहार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जश्न विलादत बासादत की मुनासबत से केक भी काटा गया। SOS विलेज में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से खुसूसी तकरीब और महफिल मिलाद का एहतमाम भी किया गया। SOS विलेज में ज़ेर कफालत बच्चों ने कुरान ख्वानी की और हुजूर की बारगाह अकीदत में नातों का हदिया पेश किया। शुरका ने बच्चों की जानिब से पेश किए गए नातों के नजराने को खूब सराहा। मनावा में मुनक़िदा जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से महफिल मिलाद में आशिकाने रसूल के लिए लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके की समाजी शख्सियात नूर जमान खान समेत आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद मौजूद थी। महफिल के अख्ताम पर 100 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। आशिकाने रसूल के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। जश्न विलादत बासादत के मौके पर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके ज़ेरे इलाज बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। वफ्द ने ईद
میلاد النبی کی خوشیاں بیمار اور ضرورت مند بچوں کے ساتھ بانٹی۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت میاں نعیم کی جانب سے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر MNA سیف الملوک کھوکھر اور چودھری شہباز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکا کی لاہوری ناشتے، بونگ پائے، چنے حلوہ اور کشمیری چائے سے توازے کی گئی۔ اس موقع پر 100 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر صدر بازار کینٹ میں مرکزی میلاد مصطفیٰ کونسل کی جانب سے عاشقان رسول کے لیے خصوصی ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں عوام کی توازو حلوہ پوری سے کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان پاک فوج اور الحاج منظور احمد غوری کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں رضی خان کونسلر، فاروق احمد غوری، چاند بھائی سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ معروف کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر کے رہائش گاہ پر عید میلاد النبی کے مناسبت سے پروقار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین سمیت لاہور کی کاروباری، سیاسی اور تاجر برادری کی نمایاں شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے معروف کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر کی رہائش گاہ DHA پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میلاد میں صوبائی وزیر بلال یاسین، وائس چیئرمین LDA صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل شریک ہوئے۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، سینئر وائس چیئرمین پیاف نصر اللہ مغل، وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری بھی شامل تھے۔ سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد علی میاں، صدر خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود، سابق صدر بانو بازار انارکلی میاں عتیق الرحمان، جنرل سیکرٹری ہال روڈ معظم علی خان نے بھی شرکت کی۔ CEO محمود فارمیسی ارجمند مقصود، سرپرست اعلیٰ حفیظ سینٹر شیخ فیاض، حکیم عثمان، طارق نثار، خالد پرویز، فاروق حفیظ اور علی جہانگیر بدر سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ نعت خوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل میلاد میں سابق DCO لاہور پیرزادہ سجاد احمد بھٹا نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن شفیق بٹ، سابق چیئرمین آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن خامس سعید بٹ، آغا ذوالفقار اور رانا ندیم بھی محفل میں موجود تھے۔ قائدین خواجہ شاہزیب اکرم، عدنان بٹ، مدثر مسعود، فیاض حیدر، راجہ عدیل اور عبد المنان شیخ نے بھی شرکت کی۔ پروگریسو گروپ لاہور چیمبر کے قائدین عبد الودود الوی اور چودھری محسن بشیر بھی محفل میں شریک ہوئے۔ ادیب اقبال شیخ، ندیم ملک، شہباز اسلم بھٹی، سابق چیئرمین فرایا خالد محمود، رانا نثار، عبد المجید، ارشد بیگ، عمران بشیر، شیخ ظفر، سابق MNA وحید عالم اور خرم الیاس سمیت دیگر تاجر اور کاروباری رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی جانب سے ان کی رہائش کا باغبان پورہ میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا اظہر سے۔ رانا ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ میں موجود ہوں کالا پہلوان پہ، یہاں پر محفل ہوئی ہے، بات کرتے ہیں ان سے۔ پہلوان جی، آپ ہر سال محفل کرواتے ہیں، آج پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آپ نے محفل کروائی ہے، آج کے دن والے کا پیغام کیا ہوگا آپ کا؟ ماشاءاللہ اج بڑا قیمتی دن، میں عوام کہنا چاہنا جشن مناؤ، ملاد کراؤ، لنگر ونڈو، کنا ہی ونڈا ہے کانڈے دیکھو ائی نبی پاک دے منن والے امتی ہاں، شکر ہے جی مسلمان دے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرا ایک پیغام ہے نوجوان بچوں، پہلوانی کرو، منشیات سے بچوں تے ماں باپ کا ادب کرو، نماز پڑھو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جیسا کہ میں اکرم نے کہا ہوگا تو یہاں پر جو ہے محفل کا یہاں پر نعت خواں بھی ہے، یہاں پہ کیک اپنے تک اس کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال محفل کو آئے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلایا جائے۔ آج کے دن جو ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ آج کے دن جو ہے وہ خوشی منائیں، کیونکہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس کی یہ ہے کہ تمام نوجوان جو ہیں وہ آج کے دن جو ہے دیکھیں کہ والدین کا ادب کریں اور جو ہے اچھی عید جو ہے سیکھیں تاکہ جو ان کی شکریہ نور آگاہ کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔